علي حبه جنة قسيم النار الجنة وصي المصطفى حقا إمام طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، اللہ تعالیٰ کا لاکھوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور ماہ رمضان نصیب کیا. یہ وہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے فضائل کمالات اور جس کی فضیلتیں برکتیں بے شمار ہیں. بے شمار منابع اور بے شمار مآخذ سے اس مہینے کی فضیلت واضح ہوتی ہے، لیکن سینکڑوں احادیث ہمیں مل جائیں گی اس حوالے سے کہ جہاں سے اس کی اہمیت کا، اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. لیکن ہمارے سامنے ایک خطبہ جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، حضرت کا وہ خطبہ کہ جو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے کو استقبال رمضان کے حوالے سے دیا. اس خطبے کے دو حصے ہیں. ایک حصہ اس خطبے کی ایک حصہ خطبے کا یہ ہے کہ جس میں ماہ مبارک کے فضائل بتائے گئے، اور دوسرا حصہ اس میں تقاضے بتائے گئے. یعنی جب بھی کسی چیز کے بارے میں بتانا ہوتا ہے تو ایک تو اس کی اہمیت کیا ہے اور دوسرا اس کا تقاضا کیا ہے. ماہ مبارک کے فضائل میں تو یہ بات ہے کہ یہ فرمایا کہ ہوا شہر و عند اللہ افضل الشہور و ایام ہو افضل الایام. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے دن تمام دنوں سے افضل، جس مہینے کی راتیں تمام راتوں سے افضل، جس مہینے کے لمحات تمام لمحوں سے افضل. اور پھر اس کے فضائل میں یہ بیان فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں ایک مومن کو افطار کروائے، ایک روزہ دار کو افطار کروائے تو اس کے لیے کیا اجر ہے. فرمایا کان لہ بذالک عتق نسمہ، کہ ایک غلام آزاد کرانے کے برابر اس کا ثواب ہے. پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم میں سے ہر کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ہم دعوتیں کریں، کسی کے پاس گنجائش نہیں. تو فرمایا کہ اپنے آپ کو آگ سے آزاد کراؤ، چاہے ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. اپنے آپ کو آگ سے آزاد کراؤ چاہے پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی ضروری نہیں کہ وہ دعوت افطار کی جائے، بلکہ جتنے انسان کے پاس گنجائش ہے اس گنجائش کے مطابق انسان کرے. اور پھر فضیلتوں میں سے ایک اور فضیلت کا بیان فرمایا کہ یہ اس مہینے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ایک آیت قرآنی کا پڑھنا ختم قرآن کا ثواب ہے. ایک آیت قرآن کا پڑھنا، یعنی ایک آیت پڑھیں. جو عام دنوں میں پورا قرآن 30 پارے پڑھنے پڑیں گے، 6000 سے زیادہ آیات پڑھنی پڑیں گی. اس ماہ مبارک میں ایک آیت کو پڑھنا ختم قرآن کے برابر. یہ تمام کے تمام فضائل ہیں. فضائل جو ادھر سے آئے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے آئے، پیغمبر اسلام نے یہ فضائل بتائے. ایک دوسری بات ہے تقاضوں کی کہ اس ماہ کے تقاضے کیا ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. فضائل تو بتا دیے، یہ فضائل ہیں، ان میں یہ کام کرنے کے اتنے ثواب ہیں، اتنی عظمتیں ہیں. سارے کے سارے سانس لینا عبادت ہے، تسبیح پروردگار، سونا عبادت، یہ ساری کی ساری چیزیں. تقاضے کیا ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. اس والے سے 6-7 پوائنٹ ہیں، مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا جو فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا تقاضا جو ہمارے کرنے کے کام ہے، حضرت نے فرمایا کہ ارفعوا الیہ ایدیکم، کہ اپنے پروردگار سے رشتہ بناؤ اور اس رشتے کو کس طرح نبھانا ہے. فی اوقات صلاتکم، نماز کے اوقات میں اپنے پروردگار کی طرف دعا کے ہاتھ بڑھاؤ. جب نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے ساتھ دعا کے ہاتھ اپنے پروردگار کی طرف بڑھاؤ. کیوں؟ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ. یہ بہترین وقت ہوتا ہے نماز کا وقت کہ جس وقت میں اللہ اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر کرتا ہے. ہم جب کسی بڑے آدمی سے کوئی کام نکلوانا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا موڈ اچھا ہو تو ہم اس سے بات کریں گے تاکہ ہمارا کام ہو جائے. اگرچہ اللہ کے اوپر یہ موڈ نہیں ہوتے، مزاج کی چیزیں تو یہ انسان کے ساتھ ہیں، لیکن بہرحال یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس وقت خاص رحمت کی نظر فرماتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے. تو پہلا کام یہ کرو کہ دعا کا رشتہ اپنے پروردگار کے ساتھ برقرار کرو، اس کو استوار کرو. اور پھر دوسرا کام ہمارے کرنے کا کیا ہے، وہ ہے استغفار. فرمایا کہ
ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ بأعمالکم ففکوها باستغفارکم، تمہارے نفس تمہارے اعمال کے گروی ہو چکے ہیں. ہمارے اعمال بد کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نفسوں کو گروی رکھ دیتے ہیں، یعنی کہ غلام بنا دیتے ہیں. ہم کوئی چیز گروی رکھتے ہیں اور کوئی پیسے لیتے ہیں. اس طرح ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہمارے نفوس گروی ہو جاتے ہیں، غلام ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ ان کو آزاد کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے نفوس کو آزاد کر دے گا. استغفار وہ عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہے کہ جو انسان کے نفس کو آزاد کروا سکتا ہے. استغفار کا رابطہ برقرار رکھو. اور استغفار تو وہ شے ہے کہ ماہ مبارک میں خصوصاً اور عام دنوں میں بھی روایات میں ملتا ہے کہ سحر کے وقت ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ پہلے آسمان پر آ کر ندا دیتا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا. یعنی اے میرے بندو، تمہارے استغفار کرنے میں، تمہارے معافی مانگنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں. تم آؤ میری بارگاہ میں، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہو. تمہارا وہ آنسو بہانا ہی تمہارا استغفار ہے. میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور پھر فرمایا وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلًا، اور تمہاری پشتیں بوجھل ہو چکی ہیں. کس وجہ سے؟ من اوزارکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے. حضرت فرما رہے ہیں کہ تمہارے گناہوں نے تمہاری پشتوں کو بوجھل بنا دیا. وہ گناہوں کا بوجھ، جب بوجھ اٹھاتا ہے انسان تو پشت کے اوپر جب بوجھ اٹھاتا ہے تو کمر جھک جاتی ہے بوجھ کی وجہ سے. تمہارے گناہوں نے تمہاری پشتوں کو بوجھل بنا دیا. ہماری پشتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہیں. حضرت نے کیا طریقہ بتایا ان کو آسان اور ان کو خفیف کرنے کا؟ فرمایا فخففوا عنہا بطول سجودکم، لمبے سجدے کرو تاکہ گناہوں کا بوجھ جو تمہاری پشتوں پہ آ گیا وہ ہٹ جائے. سجدہ وہ شے ہے کہ اس سجدے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے وہ گناہوں کا بوجھ تم سے ہٹا دے گا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ، یہ آج روز جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ایام میں سے ایک دن، سید الایام آج کا دن. آج کے دن کے حوالے سے ایک دعا ملتی ہے، مفاتی میں موجود ہے، یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ، اے اپنی مخلوق پر دائمی فضل کرنے والی ذات، ہمیشہ فضل کرنے والی ذات، یا باسط الیدین بالعطیہ، اے عطا و بخشش کے بازو پھیلا کر اپنی مخلوق کا انتظار کرنے والے خدایا. یعنی اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہے. انتظار تو ہمیں کرنا چاہیے، ظاہر جس کو مطلب ہوتا ہے اس کو وہ انتظار کرتا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے. لیکن یہاں الٹ سلسلہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کا انتظار کر رہا ہے اور اپنی رحمت کے بازو پھیلا کر انتظار کر رہا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ، تمہارے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، تمہاری پریشانیوں کو بھی معاف کر دوں گا، دور کر دوں گا. لمبے سجدے کر کے اپنے ان جو پشتیں تمہاری بوجھل ہو چکی ہیں ان کو ہلکا کر لو. اور پھر اگلا تقاضا کیا ہے؟ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ. فرمایا کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو. زبان کی بھی حفاظت کرنا یہ بھی رمضان کے تقاضوں میں سے ہے. اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نگاہ اٹھانا حرام قرار دیا ہے وہاں سے تمہاری آنکھیں بند ہونی چاہیے. یہ روزے کے تقاضوں میں سے ہے جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امام کے آثار میں سے چیزیں پہنچی ہیں. ایک تو صحیفہ سجادیہ ہے، ایک رسالۃ الحقوق ہے جس میں امام نے ہر شے کا حق بیان فرمایا ہے. اس میں حق الصوم بھی امام نے فرمایا کہ روزے کا حق کیا ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ اما حق الصوم فانت علم انه حجاب ضربه اللہ علی لسانک وسمعک وبصرک وفرجک وبطنک. فرمایا کہ روزے کا حق یہ ہے کہ اے بندے خدا تجھے یہ معلوم ہو کہ یہ روزہ فقط میرے زبان کا، میرے منہ کا روزہ نہیں ہے کہ میں نے کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حجاب ہے، یہ وہ پردہ ہے کہ جس کو اللہ نے ڈال دیا ہے. کس کس شے پر پردہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا سب سے پہلی چیز علی لسانک، تیری زبان پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا. اب تیری زبان وہ نہ بولے کہ جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. وسمعک، تیرے کان پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا. وبصرک، تیری آنکھ پر پردہ ڈال دیا. وفرجک، تیری شرمگاہ پر پردہ ڈال دیا. وبطنک، اور تیرے پیٹ پر بھی پردہ ڈال دیا. یعنی ساری چیزیں انسان کے یہ اعضاء ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. یہ وہ پردہ ہے کہ جو پردہ روزے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے تمام اعضاء پر ڈال دیا.
کس لیے ڈال دیا؟ لیسترک من النار، تاکہ یہ پردہ تیرے اور جہنم کے درمیان ڈھال بن جائے۔ اب تیرے اعمال ہیں جو اس پردے کو چاک کریں گے، وہ زبان کے ذریعے چاک کریں گے، وہ آنکھ کے ذریعے چاک کریں گے، وہ پیٹ کے ذریعے چاک کریں گے۔ یہ تیرے اعمال ہیں، یہ نہ ہو کہ تیرے اعمال اس پردے کو چاک کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اور یہی خطبہ شعبانیہ میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ابواب الجنان مفتحہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں جنتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تم یہ کوشش کرو کہ وہ جنت کے دروازے بند نہ ہو جائیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، یہ کوشش کرو کہ جہنم کے دروازے دوبارہ کھول نہ دیے جائیں۔ یعنی یہ کہا گیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص پر کھلے ہوئے ہیں، یعنی کچھ لوگ کچھ اپنی بدبختی کی وجہ سے اپنے اوپر جنت کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور وہ یہی ہیں کہ جو اس پردے کو چاک کر دیتے ہیں۔ اس پردے کو چاک کرنے والے شخص لیے سمجھے اس نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ اور پھر فرمایا وتصدقوا، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق بیان فرمائے کہ عبادت کرو، استغفار کرو، لمبے سجدے کرو۔ اب حقوق العباد بھی آ گئے، جہاں حقوق اللہ ہے وہیں حقوق العباد۔ تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، فقراء و مساکین کو صدقہ دو، چھپا کر صدقہ دو وہ بھی ثواب، اعلانیہ صدقہ دو وہ بھی ثواب، لیکن بہرحال صدقہ دو، فقراء کو صدقہ دو، مساکین کو دو۔ وتحننوا علی ایتام الناس، اور لوگوں کے یتیموں کا احترام کرو۔ اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ یتحننوا علی ایتامکم، جب تم اس دنیا میں نہیں ہوگے تمہارے یتیموں کا بھی احترام کیا جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے یتیم کے اوپر سر کے اوپر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے تو تم بھی دوسروں کے یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو۔ اور پھر فرمایا من حسن فی منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ فرمایا کہ مشکل کام ہے، اگرچہ روزے کی خشکی بھی ہوتی ہے، اور عام طور پہ 10ویں 15ویں روزے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر رکھے، سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق بہتر ہو، پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ اخلاق بہتر ہو۔ میں نے عرض کیا کہ روزے کی خشکی ہوتی ہے، بات بات پہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اپنے اخلاق کو بہتر رکھو، اس کا فائدہ کم از کم فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کان لہ جوازا علی الصراط، اس کو پاسپورٹ مل جائے گا اس پل کے اوپر سے قیامت کے دن، کہ جس پل کے اوپر سے لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے اور وہ جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ اس دن اس کو پاسپورٹ مل جائے گا، اس کو ایک پاسپورٹ بھی نہیں بلکہ اس کو کنوینس مل جائے گی، اور وہ اس صراط سے، اس پل صراط سے وہ گزر جائے گا۔ وصلوا ارحامکم، یہ ہم سب کے لیے میرے سمیت، وصلوا ارحامکم، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھو۔ صرف ماہ رمضان کا یہ وظیفہ نہیں بلکہ تمام ساری مہینوں کے لیے، لیکن خصوصی طور پہ اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر، اگر ٹوٹ گیا تو اس مہینے کے صدقے میں پھر جوڑنے کی انسان کوشش کرے۔ کیوں؟ فرمایا من وصل فی رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ تو اپنے رشتہ دار کے ساتھ رشتہ جوڑ لے، قیامت کے دن میں تیرا رشتہ اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ لے۔ اس سے الٹ بھی حاضر ہے کہ اگر تو رشتہ دار کے ساتھ رشتہ توڑے گا تو قیامت کے دن میں اپنی رحمت کے ساتھ تیرا رشتہ توڑ دوں گا۔ اور آخری بات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، امیر المومنین علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے اس مہینے میں؟ وہاں حضرت نے فرمایا کہ الاجتناب عن المحارم، جتنے بھی اس کے فضیلتیں ہیں، جتنے بھی اس کے اعمال شبہ قدر ہیں، ساری چیزیں الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود افضل الاعمال، جب حضرت نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل اس کا کیا ہے؟ گناہوں سے پرہیز کرنا، گناہوں سے بچ جانا سب سے بہترین عمل ہے۔ انسان باقی ساری چیزیں چھوڑے، یعنی کہ انسان ہم کرتے ہیں تہجد پڑھیں گے، یہ عمل کریں گے، اتنے ختم قرآن پڑھیں گے، تفسیر قرآن پڑھیں گے، یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے۔ ایک دفعہ انسان ایک ماہ مبارک میں یہ وعدہ کرے کہ پہلی رمضان سے لے کر 30 رمضان تک میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور اس کے نتیجے میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنے انعامات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں سیرت اہل بیت علیہ السلام اور تعلیمات قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔